اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ بہترین ہستیوں پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام عصمت فاطمیہ سلام اللہ علیہا میں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد خوشنودی پروردگار کا حصول ہے، معرفت سید کائنات کا مقصد اس کو حاصل کرنا ہے، پھر دنیا اور آخرت میں شفاعت کے حقدار بننے کا نسخہ تلاش کرنا ہے۔ ناظرین، دنیا میں اگر واقعاً مسلمان در سیدہ کو پہچان لیتے تو یہ جتنی بھی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں مسلمان امت کو اس وقت درپیش ہیں وہ نہ ہوتی۔ کوئی بھی مسلمان دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری نہ ہوتا، بلکہ وہ سرخرو، باوقار، کامیاب اور ہر میدان میں نجات پانے والا، دوسروں کو نجات دینے والا قرار پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے امت کا حصہ ہونے کا ثبوت وہ آل نبی سے محبت و مودت کرنے میں دیکھتا ہے، اور اس در سے وابستہ ہو گیا کہ جس در کو تمام علوم و فنون، معارف و نور کا سرچشمہ کہا گیا ہے، معدن الرسالہ ہے، محبت الوحی ہے، وہ گھر مختلف الملائکہ ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، وہ دروازہ کہ جس دروازے کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد کی طرف کھلا رہنے دیا جائے، باقی تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا، وہ اسی بی بی کا گھر ہے، جس بی بی کے گھر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں عظمت سیدہ کو بیان کیا ہے، وہیں سیدہ جس گھر میں رہتی ہیں اس بیت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آیہ تطہیر کو آپ نے سنا، آیہ تطہیر سے جہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مرکزیت اور محوریت ثابت ہوتی ہے، وہیں آپ کی عصمت و طہارت بھی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ آیہ تطہیر کے بعد آیہ مباہلہ دوسری اہم آیت ہے کہ جس آیہ کریمہ میں ان 5 عظیم نورانی ہستیوں کے اسٹیٹس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، جہاں دین کی آبرو بن کر، دین کی حیثیت بن کر، دین کا وقار بن کر اللہ کے نبی خود میدان میں آئے، وہیں اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اپنے داماد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور پھر امام حسن و حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے، اور چھٹی کوئی دنیا میں ہستی نہیں تھی کہ جو ان کے ساتھ اس میدان میں جانے کے قابل ہو۔ یہ مقام عصمت و طہارت ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ قرآنی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کریں ایک اچھے قاری کی زبانی، تاکہ آپ کا دل و دماغ بھی قرآن کے اس نور سے منور ہو اور ہماری یہ بزم قرآن کی تلاوت سے نورانی ہو۔ ہم چاہیں گے کہ آپ اسکرین کو دیکھیں، آیہ کریمہ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ اپنی آنکھوں سے اس تلاوت کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اس آیہ کریمہ کو، جو آیہ مباہلہ کہلاتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم۔ جی ناظرین، آپ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت کو سماعت فرمایا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس آیت کریمہ سے جو عصمت پر استدلال ہے وہ پیش کرنے کے لیے آپ کی اپنی جانی پہچانی شخصیت آپ سے ہم کلام ہوں۔ قبلہ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروگرام عصمت فاطمیہ میں خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اجر عطا فرمائے اور معرفت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے معرفت سیدہ نصیب ہو گئی اسے معرفت توحید بھی آ جاتی ہے، اور معرفت رسالت بھی، معرفت امامت بھی، چونکہ مرکز عصمت فاطمیہ کا جو مرکز ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں، یا اس کو اگر اس عنوان کے ساتھ کہا جائے کہ سیدہ کی ذات معدن عصمت ہے، یعنی اوریجن ہیں انفیلیبلٹیز کا۔ جتنے بھی معصوم آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معدن آپ اس عنوان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ سارے کے سارے جتنا یہ سلسلہ عصمت ہے، پیغمبر اسلام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ سارے کا سارا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عنوان اور نام نامی سے باقی۔ اسی وجہ سے آپ کی جو معرفت ہے وہ نہ فقط ہم پر واجب ہے بلکہ سارے انبیاء پر اللہ نے عصمت فاطمیہ کو واجب قرار دیا ہے، معرفت فاطمیہ کو واجب قرار دیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین کی ہم منزلت شان والی کوئی ہستی اگر اس کائنات میں ہے تو ان کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جو تمام، چونکہ اب ممکن ہے کہ بعض افراد اس کو اس معنی میں نہ لیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انبیاء اور معصومین جتنے ہیں ان سب سے جو افضلین یعنی افضل ہستی اس کائنات میں پیغمبر اسلام کے بعد، اسی لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ ہم تمام خلائق پر حجت خدا ہیں، سارے موجودات پر ہم حجت خدا ہیں، ہم پر حجت ہیں ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو یہاں سے آپ اس مرکزیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس معدن کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو عصمت و طہارت کی ہیں۔ آپ نے ابتدائی جو آیت ہم نے جس پہ مفصل ڈسکشن کی ہے، آیت تطہیر، کہ ارادہ پروردگار، کہ جو ارادہ تکوینی اعتبار کے ساتھ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ارادے میں ہر قسم کی یہ ارادہ اللہ نے کیا ہے کہ اے اہل بیت عصمت و طہارت، آپ پہ ہر قسم کی جو رجاست ہے، نجاست سے اس کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔
پھر تاکید کے ساتھ اس طرح کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی جہاں پہ عصمت کا مفہوم ہی یہی ہوا کرتا ہے۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ مصون اور محفوظ رہنا ہر قسم کی، یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ ظاہری لحاظ سے ہے کہ محفوظ رہا جائے کسی چیز سے اور مصون رہا کسی چیز سے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، اصطلاحی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی جو خطا ہے شرعی لحاظ سے یا عرفی لحاظ سے، گناہ اور عصیان ہو، ان سب سے یہ مصون ہیں، معصوم ہیں، اس لحاظ کے ساتھ کہ کبھی بھی یہ سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ ان کے، اور امام نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے معصوم ہونے کے اعتبار سے، کہ کسی نے کہا کہ یہ کیسے جو ہے نا معصوم ہوتا ہے اور کیا وہ گناہ کر سکتا ہے، اور امام نے فرمایا کہ کیا کوئی انسان اپنی غلاظت کو تصور کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹ کرے، یا وہ اسی وجہ سے معصوم بھی ہوتا ہے کہ یعنی گناہ بذات خود آلودگی کا نام ہے، گناہ بذات خود ایک کثافت کا نام ہے، گناہ بذات خود ایک رجاست کا نام ہے، کہ اس وجہ سے معصومین نعوذ باللہ وہ کسی بھی گناہ کو، عصیان کو، نسیان، ان سب سے محفوظ رہا کرتے ہیں، پہلی۔ اور دوسری جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں پہ وہ منزل صداقت کو روشن کیا گیا ہے، وہاں پہ منزل طہارت کو روشن کیا گیا، یہاں پہ منزل صداقت کو، کہ جن کے قول میں اور جن کے فعل میں اللہ نے طہارت رکھی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے سورہ مبارک آل عمران کی 61 نمبر آیا ہے، یہاں پہ ان کے کردار کو بتایا گیا، وجاہت پروردگار کو نمایاں کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور یہ وہ معظم ہستیاں ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعا مستجاب و دعویٰ ہیں، جب دعا کریں۔ اور یہاں سے بہت بڑی بات ایک ہے کہ توحید پہ جب بات آتی ہے تو جو مرکزی عصمت ہیں وہ بھی میدان میں جاتی ہیں، اور یہ بات سب کے لیے ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے یہ وہ بنیادیں استوار کی ہیں کہ جب بھی بات آ جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر تم چلو، اس وجہ سے کہ جو اللہ کی راہ میں فقط تنہا نہیں جانا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو عزیز ترین ہستیاں ہیں، عزیز ترین اس کائنات کی ہستیاں ہیں، اور میں اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتا ہوں بلکہ اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے گئے ہیں جو نظام اسلام کے وارث ہیں، اور یہ بتانے کے لیے لے کر گئے ہیں کہ کل اگر میں نہ ہوں تو میرے اسلام کے، اس نظام اسلام کے جو وارثین ہیں، اس مشن کے وارث ہیں، وہ یہ ہستیاں ہیں کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ وہ نمائندگان توحید کہ جن کے قول میں، جن کے فعل میں صداقت ہے، یعنی صادقین ہیں یہ، یعنی یہ وہ ہیں کہ جب یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو نصارہ نجران، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پورے پھر روئے زمین پر کوئی عیسائی، کوئی کرسچن نہیں رہے گا، لہٰذا فدیہ دے کر اپنی جان وہ اسی طرح امان حاصل کر لو۔ اس وجہ سے کہ ہم انہیں ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح قرآن ہے نا کہ اگر وہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ خشیت پروردگار کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ بھی وہی ہے کہ جب انہوں نے نصارہ نجران نے دیکھا، خشیت میں آئے اور کہا کہ یہ اگر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں نہیں آنا۔ تو یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو عصمت و طہارت کا مرکز ہیں، یعنی صادقین ہیں، جن کا قول اور جن کا فعل جو معیار ہستی ہیں، اور جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے بعض دوسری جو آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مع الصادقین، من الصادقین نہیں کہا ہے، مع الصادقین کہا ہے۔ یہ وہی صادقین ہیں کہ جن کا تعارف وہ بھی عصمت کے اوپر دلیل ہے، اور یہ بذات خود آیت کہ
کہ جن کو پیغمبر اسلام لے گئے. اگر عام افراد کو لے کر جانا تھا تو اپنے گھر سے بہتر کون سا گھر تھا؟ اور یا جو صحابیات تھیں ان سے بڑھ کر کون تھا؟ بڑے بڑے صحابی اس دوران موجود تھے، بڑے بڑے یعنی قدآور شخصیات اس دوران موجود تھیں، لیکن پیغمبر اسلام کسی کو نہیں لے کر گئے، کسی صحابی کو نہیں لے کر گئے. اور اپنے گھر سے ازواج جو پیغمبر اسلام کے حرم تھے ان میں سے بھی کسی کو نہیں لے کر گئے. آج تک کوئی ثابت نہیں ہے کہ کسی کو، اس وجہ سے کہ نمونہ عصمت جو افراد تھے کہ جن کی زبان اور جن کا قول، جن کا فعل مطابق حق ہے، اور مطابق حق سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے. اس لیے کہ یہ معصومین کی جو شان ہے، اور اس کو بتانے کے لیے کہ جن کے قول اور ان کے فعل میں صداقت ہے، طہارت ہے، اور اس لحاظ سے انڈائریکٹ اس آیت کا مصداق بھی وہی معصومین ہیں. ورنہ اگر عام افراد ہوتے تو بہت سارے تھے. پیغمبر اسلام پورا جس طرح وہ ہجوم لے کر آئے تھے، یہاں پہ فقط 5 ہی جاتے ہیں، کسی ہجوم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حق کے لیے یہی کافی ہوتا ہے، ایک نمایاں اور ایک روشن چیز. ان سب کے لیے مجھے افسوس بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ کرسچن تو سمجھ گئے کہ یہ انوار قدسیہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار ہیں جن کے قول اور فعل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، جو اگر زبان سے ایک جملہ کہہ دیں وہی حق بن جاتا ہے، اور جن کی زبان کو اللہ کبھی بھی یعنی اس میں نہیں دیکھتا ہے. اگر وہ کہہ بھی دیں کہ ہم نے آپ کے کپڑے درزی کو دے دیے ہیں، تو اللہ اس کلام کو ابھی بھرم اس طرح رکھتا ہے کہ آج کے دن وہ رضوان جنت بن کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت جبریل کہ انا خیات الحسنین. اس گھر کے ساتھ جو وابستگی ہے ہمیشہ عظمت و جلالت اسی کی ہے. تو انڈائریکٹ یہاں پہ اوپر اس کے علاوہ بہت ساری جو آیات ہیں اس بات کے اوپر دلیل ہے. آج ہم انحصار تھوڑا سا اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کریں گے، اور اس کے کہ جو معصوم ہے اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی کہ خود اس کا لغوی، اس کے اصطلاحی جو ہے لٹرل میننگ کیا ہیں، اس کا جو شرعی اور عرفی لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ برگزیدہ جو ہستیاں گئی ہیں معصومین ہیں، اور جن کے قول فعل میں کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے مختصر استدلالی گفتگو کو سنا. میں چاہوں گا کہ آپ عصمت کے بارے میں تھوڑا سا مزید بنیادی بلکہ بیسک معلومات کی طرف توجہ دیں. اصل میں نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو لفظ عصمت یا معصوم سے کافی الرجک ہو گئی، اور ایک ایسا عقیدہ بلکہ اپنا ایک ایسا خیال کہ جس خیال کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے رائج کر دیا گیا. وہ خیال یہ ہے کہ صرف انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے ہم علیہ السلام انبیاء کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں چونکہ وہ معصوم ہیں، اور انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم رضی اللہ، سب کے لیے رضی اللہ. صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہم. اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے، ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ ایک عام سی بات ہو گئی. ہم جب کہتے ہیں علیہ السلام، مولا علی کے لیے، مولا امام حسن امام حسین کے لیے، جناب سیدہ کائنات کے لیے صلوات اللہ علیہ، بہت سارے لوگوں کو یہیں سے پریشانی ہوتی ہے. جب بزرگوں کی طرف سے اس روش کو ہم بتاتے ہیں کہ جناب سیدہ کے نام کے ساتھ امام بخاری نے بھی سلام اللہ علیہ لکھا ہے اور امام مسلم نے بھی سلام اللہ علیہ لکھا ہے، تو پھر کہتے ہیں چلیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم صرف انبیاء کے لیے کہتے ہیں اور معصوم صرف انبیاء ہو سکتے ہیں. ناظرین، اصل میں معصوم سے شاید بہت سارے لوگ اس لیے لفظ معصوم سے پریشان ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ معصوم کہتے کسے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے تو یہ ادعا بغیر دلیل کے، یہ دعویٰ بغیر دلیل کے، کوئی دلیل اس کے لیے نہیں ہے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے کر آؤ.
کوئی دلیل نہیں ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب مریم کو معصوم کہا ہے، سورہ مریم میں آپ پڑھیے، وحی بھی نازل ہوئی ہے، تو کیا صرف نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے؟ اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے بھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کہا ہے، وحی ان پر بھی نازل ہوتی ہے۔ اور بات اصل میں جب ایک ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ شامل کرتے، نہیں وہ جناب مریم کے لیے ٹھیک ہے اور جناب موسیٰ جو ہیں ان کے لیے بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اہل بیت اطہار کے لیے کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے محفوظ ہیں۔ اچھا چلیے، اہل بیت اطہار محفوظ ہیں گناہ سے، تو معصوم اور محفوظ میں کوئی فرق ہمیں بتا دیں، وہ بھی کوئی واضح نظر نہیں آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ستم بالائے ستم یہ کہ دیگر تمام 1,25,000 سوا لاکھ صحابہ کرام کو سب کو محفوظ ہونے کی سند بھی دے دی جاتی ہے۔ اور جب ہم تاریخ کے حقائق دیکھتے ہیں کہ ایک محفوظ جس کو آپ کہتے ہیں اس نے ایک اور محفوظ کا قتل کیا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں، خون خرابے اور جرم کی داستانیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے اگلے پچھلے گناہ کو؟ چلیے اپنی طرف سے ہم یہ مان کر چلیں، لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ محفوظ جسے اللہ کر دے کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی پر ستم کر سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ اگر محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سے محفوظ ہے تو وہ تو ہے نہیں، کیونکہ گناہ کا سلسلہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو ان کے گناہ پر کوڑے مارے ہیں، چوری پر ہاتھ کاٹے ہیں، شراب پینی پر کوڑے مارے ہیں، کتنے ایسے پوری ایک فقہی اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ تو صحابہ کرام محفوظ ہیں تو پھر یہ سب گناہ کون کر رہا ہے؟ یہ چونکہ مفہوم واضح نہیں کیا گیا، اصل میں معصوم کسے کہتے ہیں یہ اگر ہم جان لیں تو صرف آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ اور دیگر انبیاء کے علاوہ بھی عصمت پر فائز ہونے والی ہستیاں ہیں، اور وہ خود اہل بیت اطہار کی ہستیاں ہیں جن کی آیت تطہیر گواہی دے رہی ہے، اور بہت ساری قرآنی آیات سے یہ بات ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کردار بھی جو بات دعوے کی شکل میں ہے وہ عملی طور پر بھی نظر آتی ہے۔ مولا کائنات سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک سیدہ کائنات جس عصمت و طہارت کی مرکز قرار پائی ہیں، آپ سمیت اس پورے خاندان میں جن کو ہم معصوم کہتے ہیں، ان کے کردار کو بھی دیکھ لیں کہ دشمن، قاتل اور ان کے اوپر ظلم کرنے والا ظالم بھی یہ مانتا ہے کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی ہے۔ آئیے عصمت کا لغوی معنی جانیں۔ ناظرین، عصمت عربی لفظ ہے، اور یہ ایک بات واضح کر دوں کہ معصوم لفظ بھی جو کہ مفعول بروزن مفعول ہے وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آیا، کیونکہ ایک ہمارے ای میل کے ذریعے سے رابطہ رکھنے والے ایک بہت ہی پڑھے لکھے اہل سنت کے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ لفظ معصوم کو فارسی لفظ بتائیں اور کہیں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے۔ عصمت کے خود معصوم لفظ معصوم نہیں ہے، لیکن عصمت کے جو مصدر ہے اور اس مصدر کے ساتھ مشتقات ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، ہم چند نمونے آپ کی خدمت میں بتائیں گے، لیکن چونکہ سمجھا ہی نہیں گیا ہے، اس پر بات ہی نہیں کی گئی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو کوئی بھی مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی شک نہیں کرے گا، جب وہ سنے گا حضرت علی علیہ السلام تو وہ سمجھ میں آ جائے گا اس کو کہ چونکہ عصمت کبریٰ پر ایسی شخصیات فائز ہیں اور مفہوم عصمت و طہارت بھی واضح ہو گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں ہوگی کہ سید کائنات کے ساتھ کوئی سلام اللہ علیہ لکھے یا بولے، اور اسی طرح جو معصوم ہستیاں ان کے ساتھ ایسا کرے۔ چونکہ معلوم نہیں ہے سب کو ایک ہی، دیکھیں نا، جب تک انسان کو پتہ نہ چلے نا کھوٹے کھرے کا تو سب کو سونا سمجھتا ہے، یا سارے شیشے اور جتنے ہیں سب کو سمجھتا وہ ہیرے ہیں۔ انہیں فرق کرنے کے لیے تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے اور پرکھنے کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آج ہم
یہی بیسک باتیں بتا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پہلے سے پتہ ہو اور کہیں کہ آج تو ہم نے کوئی بیسک چیزیں ہی سنی ہیں. بیسک ہی صحیح، لیکن یہ بنیاد ہے، اس پر باقی باتوں کا دار و مدار ہے. عصمت لغت میں چاہے آپ کسی کی بھی لغت اٹھا لیجئے، عربی زبان کا لفظ ہے. عصمت کے 3 معنی بتائے گئے ہیں. لفظ عصمت کے عین صاد میم تے، عصمت کے 3 معنی بتائے گئے ہیں. ایک معنی حفظ کے معنی میں ہے. ایک چیز محفوظ ہے تو اسے کہا جاتا ہے وہ معصوم ہے، وہ چیز محفوظ ہے یعنی معصوم ہے. عصمت کا ایک لفظ جو ہے ترجمہ ظاہری ہے، وہ خود حفظ کرنا ہے. تو اب یہ کبھی کبھی ہمیں ہنسی آتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور اہل بیت محفوظ ہیں، بھئی فرق کیا ہے ان دو میں، ذرا یہ تو واضح کرو. عصمت کا معنی ہی، پہلا معنی ہی حفظ کرنا ہے. تو ذرا معنوں کو پہلے جان لیں، لغت کو اٹھا کر دیکھیں، ڈکشنری کو سمجھیں، پھر اس کی اصطلاح کو جانیں، پھر اس کے بعد آپ جو اپنی طرف سے مناسب سمجھ میں آئے وہ کہیں. ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے حفظ کا. دوسرا معنی ہے منع کا. منع یعنی روکنا، کسی چیز کو کسی چیز سے روکنے کو بھی عصمت کہتے ہیں. اور تیسرا معنی ہے بکارت کا، کہ جب کوئی خاتون اپنی بکارت محفوظ رکھتی ہے تو اسے بھی معصوم کہا جاتا ہے. اور عصمت کا لفظ جو عام طور سے اردو میں استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے، وہ اسی معنی میں ہے. اب معصوم اس میں مفعول ہے، عاصم اس کا فاعل ہے. عاصم حفظ کرنے والا، حفاظت کرنے والا. روکنے والا اگر آپ نے منع کا معنی لیا، وہ روکنے والا عاصم ہے. معصوم کون ہے؟ جو محفوظ ہے، جس کو روکا گیا ہے وہ معصوم ہے. قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں. مثلا یہاں پر لغت میں جو بہت مشہور لغت ہے تاج اللغہ، الصحاح تاج اللغہ، یہ احمد عبد الغفور عطار کی تحقیق پر جوہری کی کتاب ہے. یہ اسماعیل بن حماد جوہری بہت بڑے ادیب ہیں، اہل سنت سے ہی ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو کتاب لکھی تاج اللغہ، اس میں عصمت کا یہ معنی لکھا ہے: عصمہ اللہ من المکروہ، یعنی من باب ضرب حفظہ و وقائہ. اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا ہے، تو اسے کہتے ہیں اللہ نے اسے بدی سے، برائی سے روکا ہے. یہ روکے کے معنی حفاظت کی ہے اللہ نے اس کی. یا پھر لسان العرب مشہور ہے ابن منظور کی، یہ بھی اہل سنت کی بہت بڑی ادبی شخصیت ہے. انہوں نے اس طرح لکھا ہے: العصمت فی کلام العرب المانع وعصمت اللہ عبد، یعنی ان یعصمہ مما یوبقہ. کسی بھی چیز سے اللہ نے بچایا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہے. اب آئیے قرآن مجید کی آیت کا انہوں نے اسی لسان العرب میں شاہد پیش کیا ہے. وہ فی تنزیل ہے، کہتے ہیں اللہ کی قرآن مجید کی آیت میں یہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کے دن اللہ کے امر سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر وہ کہ جس پر اللہ نے رحم کیا ہو. اس کو انہوں نے شارٹ کر کے کہا اے لا معصوم اليوم الا المرحوم. آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، معصوم نہیں ہے مگر وہ کہ جس پر اللہ نے رحم کیا ہو، یعنی مرحوم ہو. یعنی معصوم کو انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے. العصمت الحفظ، پھر واضح کہا کہ اس کا ایک معنی حفظ ہے، یعنی پہلا معنی ہی حفظ ہے. تو محفوظ اگر کوئی ہے گناہوں سے تو وہی معصوم ہے. یہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی تقسیم کر کے اہل بیت اطہار کو عصمت سے جدا کر کے کہے کہ وہ ہم محفوظ مانتے ہیں لیکن معصوم نہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. عصمت کی جو لغوی معنی کے بعد اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے، مکتب اہل بیت سے وابستہ کے نزدیک
معصوم وہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عصمت سے سرفراز فرمایا. اور عصمت کیا ہے؟ عصمت ایک ایسا الہی ملکہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے چنندہ منتخب بندوں کے لیے مقرر فرماتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ گناہ پر اختیار رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتے. توجہ سے سنیے گا، یہ تعریف ہے جو عصمت کی ہے. شیخ مفید نے جو بتایا اور دیگر بزرگ علماء نے اس کو جو بتایا، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. عصمت اللہ کی جانب سے ایک الہی ملکہ ہے جو بعض اس کے منتخب بندوں کے اندر اللہ کی جانب سے رکھا جاتا ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے بھی، قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ گناہ نہیں کر سکتے اور اس کی اطاعت سے باہر نہیں جا سکتے. اختیار رکھتے ہوئے ایسا کرتے ہیں. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن وہ اختیاراً معصوم نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، قدرت و طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی معصیت کریں. یہ وہ عظیم معصوم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملکہ عصمت سے نوازا. آئیے اس کی جو عربی تعریف ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. شیخ مفید نے اپنی کتاب النکت الاعتقادیہ میں صفحہ نمبر 37 میں یہ فرمایا: العصمت لطف یفعلہ اللہ تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منہ وقوع المعصیہ وترک الطاعت مع قدرتہ علیہما. عصمت اللہ کی جانب سے ایک ایسا لطف ہے جو اپنے خاص بندے کے لیے ہے کہ اس طرح سے کہ معصیت کا اس سے واقع ہونا محال ہو جائے، یعنی اس گناہ اس سے سرزد ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اطاعت ترک کر دے اس کا امکان ہی نہیں ہے، محال ہے. اور مع قدرت ہی علیہما، باوجود اسے کہ اسے قدرت حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے، یعنی معصیت اللہ کی کر سکتا ہے اور اطاعت سے باہر نکل بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کا لطف اس کے ساتھ ہے کہ وہ اس قدرت کے باوجود، اختیار کے باوجود نہ معصیت کرتا ہے نہ اطاعت سے باہر نکلتا ہے. شیخ مفید کے بعد سید مرتضیٰ کی بھی عبارت بہت خوبصورت ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں سنا دوں اندازہ لگانے کے لیے، تاکہ عصمت کو سمجھیں، معصوم کو سمجھیں. اور جب معصوم کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر آپ ان شخصیات کو قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے تو عملاً بھی حقیقتاً بھی وہ ہمیں معصوم نظر آئیں گے. سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: العصمت ما یمنع عنده المکلف من فعل القبیح والاخلال بالواجب ولولاه لم یمنع من ذلك ومع تمکینه فی الحالین. یعنی باوجود اس کے کہ انہیں اختیار ہے، نہ کسی قبیح فعل سے وہ دوچار ہوتے ہیں، نہ کسی واجب کے اخلال، واجب کے عمل میں ان کو اخلال درمیان میں لاحق ہوتا ہے. اب اس بات کو آگے ہم مزید بڑھانا بھی نہیں چاہتے. ایک آخری تعریف جو علامہ حلی نے کی ہے اپنی کتاب النافع میں، وہ آپ کی خدمت میں بتا دیں. العصمت لطف خفی، یہاں ایک لفظ خفی انہوں نے اضافہ کیا کہ ایسا اللہ کا لطف ہے کہ جو مخفی ہے، پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. یفعل اللہ تعالی بالمکلف، اپنے ایک خاص بندے کے ساتھ اللہ ایسا کرتا ہے، یہ لطف عطا کرتا ہے، بحیث لا یکون لہ داع الی ترک طاعہ، اس حیثیت سے کہ اللہ کی اطاعت کے ترک کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، وارتکاب المعصیہ، اور معصیت کا ارتکاب کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی، مع قدرتہ علی ذلک، باوجود اس کے کہ ایسا کرنے کا انہیں اختیار حاصل ہے، قدرت حاصل ہے. لأنه لولا ذلك الوثوق بقوله فانتفت فائدة البعث وهو محال. فرماتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہونا تو پھر اس معصوم کی جو ویلیو ہے
اور اس کے وجود کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نبی مکرم نعوذ باللہ من ذالک گناہ کا ارتکاب کریں، نعوذ باللہ، تو کیا وہ کسی انسان کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ کیا وہ مکمل رہنما اور ہادی بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ وہ کہے گا کہ بھائی جیسے آپ گناہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی، ویسے ہم بھی گناہ کر لیتے ہیں کبھی کبھی، تو آپ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہوئے؟ تو یہ جو فائدہ ہے معصوم ہونے کا وہ ضائع ہو جائے گا اگر ایسا نہ ہو۔ تو پھر یہ ایک حقیقی بات ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس دلیل کی بنیاد پر نبیوں کو معصوم ہونا چاہیے، اسی دلیل کی بنیاد پر نبی کے حقیقی جانشین کو بھی، اس کے وصی اور خلیفہ کو بھی معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جگہ پر غیر معصوم آئے گا۔ پھر وہی بات ہوگی کہ جب وہ جو نبی کی جگہ پر اس کا جانشین بن کر آیا ہے وہ اگر گناہ کر سکتا ہے تو پھر ہمارے لیے وہ کیسے رہنما بن سکتا ہے، کیسے ہمارے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے۔ ہم نے آج اس پر اکتفا کی ہے، باقی باتوں کے لیے میں قبلہ کی طرف آتا ہوں اسی عصمت کے سلسلے میں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصمت کا جو لغوی معنی ہے اور اصطلاحی معنی آپ نے سنا ہے کہ معصوم فقط نبی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کے علاوہ بھی شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں۔ حضرت مریم وہ نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، بلکہ معصومہ ہیں۔ اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں کہ نبی نہیں ہیں لیکن رسول بھی نہیں ہیں، لیکن وہ معصومہ ہیں۔ اور پیغمبر اسلام جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، یا دوسری جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر میری بیٹی فاطمہ راضی ہے، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، یعنی جن کی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کاملہ، اور آپ اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں کہ جس پر جناب سیدہ راضی، جس پر جناب سیدہ کی رضایت ہے، یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ، بلکہ معیار قرار دیا گیا ہے جناب سیدہ کو، جس پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہیں اس پر خدا راضی ہے، اور جس پر یہ غضبناک ہیں اللہ بھی اس پر غضبناک رہے گا۔ تو یہ بذات خود بھی کیا ہے، عصمت کی اوپر دلیل ہے، یعنی جس کا معیار محور کیا ہے، محور رضایت پروردگار بنے، جن کا غضب پروردگار بنے، یعنی فرقان کی حیثیت اللہ سبحانہ وتعالی نے قرار دیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کو۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں، امیر المومنین ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور سارے کے سارے ہمارے جو یہ امام ہیں یہ بھی معصوم ہیں، اور یہ نظریہ کیا ہے، نظریہ قرآنی ہے۔ انبیاء کے سلسلے میں بہت زیادہ آیات آپ کو ملیں گی کہ معصوم ہیں، امام کے سلسلے میں بھی آپ کو آیات ملیں گی کہ وہ بھی معصوم ہے۔ سب سے بڑی جو دلیل ہے سورہ بقرہ کی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں عصمت خود امامت کے اوپر وہ آئے ابتلا ہے حضرت ابراہیم والی، کہ جس طرح فرمایا گیا کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَا، دیکھیں قرآن کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے سورہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی کتاب ہے، یہ اصل میں دروس ہیں، ہمارے استاد ہیں الاستاذ شیخ جعفر سبحانی، یہ دکھائیں ذرا کتاب، الہیات جو ان کی کتاب ہے، اور ہم نے جو الہیات کی جو اسپیشلائزیشن تھی ان کے انڈر کی ہے، آغا جعفر سبحانی کی ہے، ہمارے استاد ہیں۔ ان کی کتاب الہیات ہے، اس میں سے بہت خوبصورت انہوں نے ڈسکشن کی ہے، بالخصوص عصمت امامت کے سلسلے میں، کہ اس میں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ خود ابتلا کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آزمائش کی وہ کلمات کیا تھے، اور پھر یہاں پہ امام سے کیا مراد ہے، رہنما اور مقتدا ہے، اور پھر یہ عہد الہی کس بنیاد کے اوپر ہے، اور پھر ظالمین کون ہے، جو ہماری یہاں پہ ڈسکشن ہے چونکہ عصمت کے سلسلے میں ہے،
وہ یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ سنیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس وقت کو آپ یاد کریں کہ جب آپ کے رب نے مختلف کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی اور امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سارے کے سارے امتحان کو سر کیا ہے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آج کیا کر رہا ہوں، آپ کو جعل کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، ڈیزگنیٹڈ بائی گاڈ، یعنی یہ کیا ہے، امامت کیا ہے، جعل ہے، یعنی یہ لطف پروردگار ہے کہ جس طرح فرمایا نا کہ انی جاعل خالقن، وہاں پہ نہیں ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی جو خلافت ہے وہ بھی جعل پروردگار ہے، یعنی کیا ہے، لطف پروردگار ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اسائن ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے خلافت پروردگار۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کیا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خوش ہوئے، کہا قال ومن ذریتی، یا اللہ کیا یہ میری جو پروجنی ہے، میری ذریت ہے، میری ڈیسینڈنٹس ہیں، کیا وہ ذریت ہے ان میں سے ہوگے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، امامت کا عہدہ ضرور ہوگا آپ کی ذریت میں سے، لیکن چونکہ یہ میرا عہد ہے، یہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، جو بھی ظالم ہے وہ عہدہ امامت پر نہیں آ سکتا، چونکہ یہ عہد الہی ہے۔ اب کیا ہے کہ ظالم کون ہے؟ ظالم اسے کہتے ہیں کہ الظلم فی اللغت هو وضع الشیء فی غیر موضعہ، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ ظلم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو غیر محل پہ قرار دینا، جس جگہ کی وہ چیز ہے اس جگہ پہ اس کو قرار نہ دینا بلکہ دوسری جگہ پہ قرار دینا۔ اسی طرح چونکہ یہ ظلم کیا ہوتا ہے، غیر محل، اس لحاظ کے ساتھ جب انسان تجاوز کرتا ہے حدود الہی میں تو وہ ظلم قرار پاتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو بھی حدود پروردگار کی تجاوز کرتے ہیں، گزرتے ہیں اور حدود الہی کی پاسبانی نہیں کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ ظالم ہیں یعنی اس میں کیا ہے، جو بھی شرعی لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے اپنے پہ ظلم کر رہا ہے، دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، وہ عہدہ امامت کے باہر کیف سزاوار نہیں ہے اور نہ وہ اہل ہے۔ خواہ وہ معصیت کرتا ہے کبیرہا و صغیرہا، خواہ وہ جو بڑا گناہ کرے یا چھوٹا گناہ کرے، وہ کیا ہے، یہ سارے کا سارا ظلم ہے اور انسان حدود پروردگار سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو بھی کسی مرحلے میں بھی اگر کسی نے ظلم کیا ہے، چونکہ یہاں پہ دیکھیں نا الف لام ہے، لا ینال عہد الظالمین، عہد الظالمین یعنی جو الف لام ہے، الف لام استغراق کا ہے، یعنی کیا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، ظلم کی جتنی اقسام ہیں، گناہ کی جتنی اقسام ہیں، سارے کو سارا اس کا شامل ہوتا ہے، یعنی ایک کمپرہینسولی وہ کیا ہوتا ہے، انفیلیبلٹی اس میں ہوا کرتی ہے، یعنی فری فرام ایرر ہوا کرتا ہے کہ جو معصوم ہے، جو امام ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بعض اوقات، توجہ کر رہے ہیں، بعض اوقات ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ سے اگر اس میں تھوڑی بہت غیرت ہے تو وہ معصوم ہے پارشلی۔ ہمارا چونکہ ہم نے جب ایک دفعہ آرٹیکل لکھا شیخ مفید کے جو آپ نے ابھی تعریف اب سنی، اس پہ ہمارے ایک آرٹیکل ہے تقریباً کو 30 پیجز کا، کہ معصوم امام کیا ہوتا ہے، معصوم۔ ہمارا پروفیسر جو تھے بہت پڑھے لکھے اور بڑی اچھی عربی تھی ان کی، اور ادھر لنکاسٹر یونیورسٹی میں، وہ نہیں سمجھ رہے تھے اس بات کو۔ اچھا جب کہتے کہ ہاؤ اٹس پاسبل، نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے اس دنیا میں، سارے کے سارے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ بھی بعض جہت سے معصوم ہیں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ یہاں پہ لنکاسٹر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بہت آپ کا نام ہے، آپ کی کافی کتابیں ہیں، آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کو کوئین کہے کہ میں پورا آپ کو انگلینڈ آپ کے حوالے کرتی ہوں، اور آپ ایک دن ننگے ہو کر آپ یونیورسٹی آ جائیں، کہتے ہیں ہاؤ اٹس پاسبل؟ میں کیا آپ پاسبل کی نہیں، آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟
پاسبل، یعنی بعض چیزیں خود انسان کے حتیٰ کہ یعنی یہ پارشل ہوتے ہیں، لیکن جو معصوم ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے وہ ہر لحاظ کے ساتھ اپنے قول کے لحاظ سے معصوم ہوتا ہے. میں ہر انسان ہو سکتا معصوم ہو بعض جی، گناہوں کی بنسبت، چونکہ اس کی قباحت واضح ہو جاتی ہے، اور جہاں قباحت واضح نہیں ہوتی وہ انسان گناہ کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی ڈسکشن جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی بات انہوں نے سائن کیے، کہا کہ اب میں بات جو ہے نا وہ سمجھ گیا ہوں. اس لحاظ سے جو معصوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ معصوم کمپرہنسولی ہوا کرتا ہے، ٹوٹیلٹی ہوتی ہے اس کی عصمت میں. حتیٰ ان کے افکار میں بھی، ان کے اوہام میں بھی گناہ کا تصور نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے ابھی اب تعریف سنی ہے کہ کر سکتا ہے معصوم گناہ، ایسا نہیں کہ معصوم کر نہیں سکتا ہے. مثلا جس طرح ایک انسان اپنا مکر لگائے اپنی آنکھ کو ضائع کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اسے عاقل انسان نہیں کرتے کہ اپنی آنکھوں کو وہ ضائع کر رہا ہے. اسی طرح معصوم ہے کہ وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت بھی اسی طرح ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کرے تو جس طرح وہ اشاعرہ کا نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے چونکہ وہ عادل ہے. یہ گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے ہیں چونکہ معصوم ہیں. اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہے کہ یہ ظلم یعنی ہر لحاظ کے ساتھ، کہ جس کو آپ کہتے ہیں کمپرہنسولی. ایک میں آخر روایت پڑھ کے، وہ ہماری اپنی کتاب میں ہے، پڑھ کے تمام کروں کہ ہمارے ہاں جو معصومین ہیں علیہم السلام، جس طرح روایت میں ہے، یہ روایت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور اسے ہم نے بہار سے کوٹ کیا ہے. بہار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 194 پر ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں الامام منا لا یکون الا معصوما، ہم میں سے جو بھی امام ہے وہ معصوم ہے. ولیست العصمت فی ظاہر الخلقہ، اور ان کی عصمت کا تعلق ظاہری خلقت کے ساتھ نہیں ہے. فیعرف بہا فذالک لا یکون الا منصوصا، یعنی ظاہری خلقت سے نہیں کہ پہچانی جا سکے اور آپ اسے دیکھ سکیں، بلکہ کیا ہے، امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے ہے تو فرمایا کہ لا یکون الا منصوصا فقیل لہ یا ابن رسول اللہ فما معنی المعصوم، تو پھر معصوم کا کیا مطلب ہے، معصوم کا عصمت سے کیا مراد ہے؟ فقال هو المعتصم بحبل اللہ وحبل اللہ هو القرآن لا يفترقان الى یوم القیامہ والامام منا یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام وذالک قول اللہ عز وجل ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. جب پوچھا گیا کہ عصمت سے کیا مراد ہے، فما معنی المعصوم، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہوتا ہے. المعتصم بحبل اللہ وحبل اللہ هو القرآن، اور اللہ کی رسی قرآن ہے. لا یفترقان، اور امام اور قرآن کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. الی یوم القیامہ، قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے تو ہے کہ سر نوکے نیزہ پر ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ لا یفترقان الی یوم القیامہ، کہ معصوم امام کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہوتا اور قیامت تک اسی طرح. والامام یہدی الی القرآن، امام قرآن کی ہدایت کرتا ہے، یعنی امام رہنمائی کرتا ہے قرآن کی، اور قرآن یہدی الی الامام، اور قرآن کیا کرتا ہے، امام کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے. وذالک قول اللہ عز وجل، اور یہی ہے پروردگار عالم کا یہ فرمان، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن بڑی مستحکم ہدایت کرتا ہے. یہاں سے یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ جو سلسلہ ہے عصمت کا تعلق، ایک آپ نے جو بات سن لی ہے اور سمجھ بھی لی ہے کہ عصمت کا مفہوم اور معنی اور جو اس کا جو سگنیفیکینس ہے اور اس کی میننگ ہے وہ کیا ہے. دوسرا بات یہ ہے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار کے ساتھ، اور یہ جو تھیم ہے بتایا کہ ہاں جی فقط نبی اور رسول ہی معصوم ہوتے ہیں، وہ نہیں ہیں، بلکہ نبی اور رسول کے علاوہ بھی سلسلہ عصمت ہے. حضرت مریم معصومہ ہیں، جناب سیدہ معصومہ ہیں،
اور امام امیر المومنین معصوم ہیں. جتنے یہ سلسلہ جو امامت کا ہے یہ سلسلہ عصمت ہے، قرآنی ہے اور احادیث سے ہے، اور ان سب کی جتنے ہمارے امام معصوم ہیں ان سب پر جو ولایت عصمت ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے، کہ جو معصومین پر بھی حجت خدا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے مفصل معصوم ہونے پر ہماری اپنی کتابوں سے کچھ باتیں دیکھیں. حقیقت امر یہ ہے کہ اس پروگرام میں جہاں نام اس کا عصمت فاطمیہ ہے، ہماری کوشش ہے کہ جہاں معرفت حاصل ہو وہیں عصمت کے اس مفہوم کو بھی ہم سمجھیں کہ جس سے دنیا واقعاً بھی یا تو بے خبر ہے یا نادان ہے، یا بعض تو بالکل اس کی طرف آنا بھی اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اس لیے آج کا جو پروگرام ہے خاص کر ہم نے آیت تطہیر سے بھی اہل بیت اطہار کی عصمت کو ثابت کیا. مباہلہ جو کہ ایک بہت ہی خاص افراد کو میدان میں لے جا کر کے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہی خمسہ طیبہ، ان کو اس مرحلے میں بھی عصمت کے درجے پر چونکہ وہ فائز تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین کی آبرو اور صداقت کے لیے انہی ہستیوں کو لے جانے کا حکم دیا تھا. چنانچہ اس پر بھی بات ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو امامت کے باب میں لا ینال عہد الظالمین ہیں، اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے. جہاں تک وہ من ذریتی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اس امامت کے عہدے کو پروردگار میری ضروریت میں رکھ دے، تو اللہ نے بھی کنڈیشنل دعا قبول کی کہ بے شک امامت کا جو سلسلہ ہوگا وہ تمہاری ہی ضروریت میں، تمہاری ہی نسل میں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ جو معصوم ہوں گے، جو ظالم نہیں ہوں گے. لا ینال عہدی، اور یہ جو عہد ہے، یہ جو عہدہ ہے امامت کا، یہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ بات بہت سارے لوگ نظر انداز کے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، نظر انداز کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں آل محمد چونکہ ذریت ابراہیم میں سے ہیں لہٰذا امامت بھی انہیں کو ملنا چاہیے، جبکہ قریش کے لوگ خاص کر جو اقتدار پر بھی آ گئے وہ بھی ذریت ابراہیم سے ہیں. تو جواب مختصر سا یہ ہے کہ خالی ایک شرط نہیں ہے امامت کے لیے کہ وہ ذریت ابراہیم میں سے ہوں، بلکہ جو بنیادی اللہ کی جانب سے شرط ہے اس پر بھی توجہ کی جائے. لا ینال عہد الظالمین، جس کی تفصیل آپ نے سنی. ہم نے لغت کا مفہوم بھی بتا دیا اور اصطلاحی طور پر معصوم کسے کہتے ہیں اس کو بھی بتا دیا. اگلے پروگرام میں جو آج کے بعد کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس میں جو آپ کی خدمت میں ہم آئیں گے، اس میں ہم دیگر قرآنی آیات کو دلیل کے طور پر لائیں گے عصمت کے باب میں، کہ اللہ کے نبی کے جو حقیقی اوصیاء ہیں اور حقیقی جانشین ہیں، خلفاء راشدین المہدیین ہیں، وہ جو 12 ہیں جن کی عدد کو ہم نے نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ان کی عصمت پر دلالت کرنے والی دیگر آیات ہیں. ان میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے جہاں پر اطاعت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید نے قرآن مجید کے اندر مکمل رہنمائی اس باب میں بھی کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ آپ کو کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی آپ کو اطاعت نہیں کرنی ہے. دونوں باتوں کو واضح کر دیا. ان آیات کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں آئیں گے، اور اگر کسی کا کوئی بھی سوال اس باب میں ہے تو ہم اس کو ویلکم بھی کریں گے. میں چاہوں گا کہ لائنز کھول دی جائیں اور سوال لینے کے لیے ہم بھی تیار اور آمادہ ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جو باتیں عصمت کے باب میں ضروری ہیں ان کو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک خوبصورت بات میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، چونکہ بعض لوگوں کے عقیدے میں اہل بیت اطہار کو معصوم سمجھنا یا ماننا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تحریف جیسے گناہ کو بھی کر ڈالا ہے. تحریف کس معنی میں؟ بہت ساری
بہت پرانی 1000 سال 1200 سال پہلے لکھی ہوئی اہل سنت کے ہی علماء کی جو کتابیں ہیں نا، ان کتابوں میں جو انہوں نے امانت داری سے احادیث اس باب میں جمع کر رکھی تھیں، ان احادیث کو یا تو ادھورا رکھا گیا یا اس کو بالکل ہی کتابوں سے جو نئی ایڈیشنز ہیں اسے نکال دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہماری قوم بھی وہی عقیدہ لے کر نہ بیٹھ جائے کہ اہل بیت اطہار معصوم ہیں، مطہر من الذنوب ہیں۔ چنانچہ ایک میں آج مثال دوں گا جب تک کہ آپ کی کالز نہیں آتی۔ قبلہ بہت دلچسپ بات ہے، نوادر الاصول علامہ ترمذی، امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر، اور معجم کبیر ہے طبرانی کی، اس کے اندر ابو نعیم نے کتاب لکھی ہے، اور امام بحقی نے کتاب دلائل النبوہ، اس میں جو بہت پرانی ہے، اس میں آیت تطہیر کے ذیل میں ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِ مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، میں اور میری اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں، یعنی معصوم ہیں۔ حتیٰ ان روایات میں معصومون کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس کو بعد والی جو ایڈیشنز آئی ہیں بالکل ہی نکال دیا گیا ہے، اور یہ میں ایسے ہی نئی بات کر رہا ہوا میں، اور ہمارا یہ وتیرہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات ایسے ہی ہوا میں پھینکیں، دلائل کے ساتھ ہے۔ پرانی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بعد میں ایڈیشن جو ہے وہ بعد کی ایڈیشن میں ان کو نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ کہیں یہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی رائج نہ ہو جائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو معصوم ماننے والا عقیدہ، جس سے بہت ساروں کے دامن کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کیا کیا جائے کہ ایک سے پہلے سے پری سیٹ اگر مائنڈ بنا لیں تو پھر نتیجے میں یہی ہوگا کہ حقیقتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک حقیقت یہی ہے معصوم ہونے کی اہل بیت اطہار کے۔ یہ جو حدیث ہے فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِ مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، یہ حدیث موجود تھی اور اس کو کتابوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ پرانی کتابیں بھی کچھ لوگوں نے محفوظ رکھی ہیں، اس لیے ان حدیثوں کا بھی باقی رہنا اللہ کی جانب سے ہمارے لیے بہت دلچسپ بات ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپ بات ہوگی۔ ہم کالرز کو لینے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کریں گے، اگر کالر ہیں تو انتظار کرنا ہے۔ ابھی کالز اوپن نہیں ہوئی ہیں، لائن نہیں کھولی گئی ہیں۔ چلیے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام عابدین صاحب اور عدیل صاحب کی خدمت میں السلام جناب پرویز صاحب فرمائیے۔ سرکار، دو سوال عدیل صاحب سے اور ایک آپ سے۔ جی بسم اللہ۔ عدیل صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ عدیل صاحب نے اپنے پچھلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو حضرت سارہ کو علیکم اہل البیت کہا گیا ہے، ان کو ازواج ابراہیم کی وجہ سے نہیں کہا گیا، لیکن اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک معصوم نبی کی آپ والدہ ہیں۔ تو عدیل صاحب کیا آپ اس پہ کوئی قرآنی دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت سارہ کو علیکم اہل البیت جو کہا گیا ہے ایک معصوم نبی کی والدہ ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے نہیں کہا گیا؟ دوسرا سوال عدیل صاحب کی خدمت میں یہ ہے کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ، انما حصر کے لیے آیا ہے، تو اگر حصر کے لیے آیا ہے تو وہاں یہ 5 نصوص قدسیہ موجود ہیں، تو ان کے علاوہ اور کوئی اہل بیت نہیں ہے، تو باقی جو 9 امام ہیں کیا وہ باہر ہو گئے ہیں اس سے، کیونکہ وہ تو چادر تطہیر کے نیچے نہیں آئے ہیں؟ 2 سوال سرکار آپ سے ہو گئے۔ عابدی صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ عابدی صاحب سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ قالوا اتعجبین یہ صیغہ واحد مونس مخاطبہ ہے، علیکم اہل البیت یہ حضرت سارہ کو کہا گیا ہے۔ عابدی صاحب آپ کی خدمت میں دعوت فکر یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا دعوت فکر پیش کرنا چاہتے ہیں؟
عابدی صاحب آپ چیلنج کرتے پھرتے، میں دعوت فکر رکھتا ہوں. چلیے سوال کیجیے. سوال آپ کا اپنا انداز ہے. چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو واپس لے لیں. تو آپ کی خدمت میں سوال ہی پیش کرتا ہوں. جی عابدی صاحب، آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں علیکم اہل البیت کے لفظ حضرت سارہ کے لیے استعمال کیے ہیں، اللہ کے قرآن سے آپ آیت پیش کریں کہ جس میں اللہ نے کسی نبی کو یا نبی کی بیوی کو کہا ہو کہ تم اہل بیت میں سے شامل نہیں ہیں. بہت اچھے بہت اچھے. لیکن یہ سوال آپ نے عادل صاحب سے کیا ہے تو مجھ سے بھی وہی سوال کریں گے. اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے اچھا ایک سوال کیا ہے، دونوں کو آپ نے مخاطب اپنا بنایا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس طرح میرے بھائی آپ کی خدمت میں ایک اور بات میں بتا دوں. پرویز صاحب آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اگر میری بات سن رہے ہیں تو سنیے گا کہ شاید کہیں پر آپ نے یہ گلہ کیا کہ ہم آپ کو خارجی سمجھتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی پر الزام دینے سے محفوظ رکھے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ بلا وجہ کسی کو کوئی بھی الزام دیں. آپ خارجی نہیں ہیں. کیوں؟ اسے کہ میں کم از کم اتنا جانتا ہوں کہ جب بھی آپ آئے ہیں تو اہل بیت اطہار کی کسی بھی شخصیت کا نام آپ نے لیا ہے تو علیہ الصلاۃ والسلام کہا ہے، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کہا ہے، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کہا ہے. تو خارجی ایسا نہیں کرتے ہیں. لہٰذا آپ خارجی نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی ہے. خارجی تو وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل سے جلتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو جو کہ فاسقی صحیح، فاجری صحیح، زانی صحیح، ان کو اہل بیت اطہار پر فضیلت دیتے ہیں. یہ خارجی ہیں. آپ نہیں ہیں، نہ ہم کبھی اس طرح سوچ سکتے ہیں. میرے بھائی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی مولانا دل کی خدمت میں میرا سلام ہے. مسز نقوی بول رہی ہوں واٹ فورڈ سے. مسز نقوی. اور آپ کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. جی مولانا صاحب ماشاء اللہ آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. جی اور میں ہدایت چینل کی ممبر بنی ہوں. ماشاء اللہ. تو اس دن میں نے فون کیا تھا تو لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا. اینی وے تو میں نے نا ہدایت چینل کی ممبر بن گئی. تو ہر منتھ جو ہے نا میں نے 14 پاؤنڈ جو ہے نا ڈائریکٹ ڈیبٹ کروا دیا. سبحان اللہ. تو یہ بتانا تھا. دوسرا یہ مولانا آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں کویشچن میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں. مولانا صاحب میں نے 2-3 گھر بدلے، تو جہاں میرے گھر میں لاسٹ سنڈے خون کے چھینٹے آئے ہیں. تو بس مولانا دل سے اور آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں ہر وقت پڑھتی رہوں. تو مولا پنجن پاک ہمارے اوپر اپنا، میرے بیٹے اور میرے اوپر، میری فیملی کے اوپر اپنا سایہ رکھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں. ہم اگلے کالر کی طرف بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم مولانا. آپ دونوں کی خدمت، جی میں تاجدار بانو بول رہی ہوں. جی جی آپ دونوں کی خدمت میں بہت 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 آداب. اور جی جی فرمائیے. اور میں ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی کلام پاک کی کسی ایک آیت سے بھی انکار کرے یا اس کو اگنور کرے تو کیا وہ اس کی پوزیشن اسلام کے اندر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر میں ایک چیز یہ بتا رہی ہوں کہ کہ مباہلہ کے اندر جو لوگ گئے تھے وہ سچے لوگ تھے، سچوں کو بلایا گیا تھا. اب جب سچوں کو بلایا گیا تھا تو اس صورت میں جس وقت میں بی بی سیدہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے صدق کا، تو اس وقت اس بات ان سے گواہ طلب کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک کی اس آیت سے یا تو آپ انکار کہیے کہ لوگوں کو انکار تھا، اور یا یہ کہ کم سے کم اس کو اگنور کر رہے تھے. تو اس پوزیشن میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، مزید اگر کالر ہیں تو ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے. تعظیم نقوی صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی. جی قبلہ آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی تک تو صاف نہیں آئی، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. اچھا جی، میرا قبلہ سوال یہ ہے کہ ہم الحمد جو ہے وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ پروردگار عالم
ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے رحمت نازل کی، نہ کہ نعمتیں ہوئیں، نہ کہ ان میں جن سے تو غضبناک ہوا۔ سوال میرا یہ ہے کہ پروردگار عالم کو غضبناک ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، تو جس طرح مظہر رحمت کبریا مولا علی ہے، ایسا کچھ ہے کہ پروردگار عالم ایسی کچھ ہستیاں ہیں کہ جو غضبناک ہوئیں، اور ان کو ہم مظہر کہہ سکتے ہیں کہ اگر پروردگار غضبناک ہوتا تو وہ ایسے ہوتا، تو اور ان پہ کون کون تھا؟ ذرا اس پہ تفصیل سے روشنی ڈال دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید سرکار جی آپ کو بھی اور قبلہ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرکار میرا سوال آپ سے آج یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میرے خیال میں واضح نہیں کر سکا تھا اپنی بات، جی کہ آیت جو آیا ولایت ہے اس میں صرف ایک علی علیہ السلام کا ذکر شیعہ سنی نے کیا ہے کہ سرکار نے وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی تھی، جی لیکن اس میں صیغہ جمع ہے، تو یہ پھر باقی آنے والوں کے لیے بھی ہے جو 12 امام ہمارے 11 اس کے بعد آ رہے ہیں۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر 44 ہے غالباً کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، جی جی یہ لفظ ہے اس میں کہ ولایت کا 2 بھائیوں کا قصہ ہے جس کا باغ تباہ کر دیا تھا اللہ نے، وہ شیخی مار رہا تھا، میں مختصر کروں تو جب ولایت کا حق ہی اللہ تعالیٰ کو ہے تو کسی غیر معصوم کو وہ اپنی ولایت عطا کر سکتا ہے؟ ایک سوال میرا یہ ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ معصوم جو ہیں، جتنے بھی انبیاء بھی معصوم ہیں اور ہمارے ائمہ بھی، عصمت میں کچھ درجات ہیں، عصمت میں کیا کیا فرق ہیں، اور عصمت میں جو انبیاء کی عصمت ہے اور ائمہ معصومی اس میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک، جزاک اللہ، احسن، بہت شکریہ۔ آخری کال کو ہم لے سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں رضی بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ رضی برمنگھم سے، فرمائیے۔ جی اللہ تعالیٰ۔ بس مولانا صاحب میں نہیں کہنا تھا، وہ ابھی میں ٹی وی آن کر کے جسٹ چینل چینج کر رہا تھا تو آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو پھر ادھر آ کے نا میں 8845 کسی کا ذکر نہیں، آپ بتائیے سوال کے۔ تو وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا مولوی، مجھے لگتا ہے یہ فیاض الحسن قادری ہے، تو وہ بڑا بھونک رہا ہے۔ نہیں، آپ کسی کا نام نہ لیں، ابھی کوئی بات نہیں، ان کا اپنا کام ہے، وہ کرنے دیں ان کو۔ آپ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے ہمارے بھائی۔ ہمیں دوسروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بات اگر ہم کر رہے ہوں تو پھر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ کالز نہیں لے سکیں گے۔ جن لوگوں نے کوشش کی ہے یا جن کی کال ابھی ہم نہیں لے سکے ہیں ان سے ہم معذرت کر لیں گے، اگلے پروگرام میں ضرور آپ تشریف لائیے گا اور آپ کے سوالوں کو ہم ضرور لیں گے۔ پرویز صاحب نے پیٹر برو سے 3 سوال بلکہ 2 ہی سوال کیے ہیں، اور ایک سوال کو آپ سے بھی کیا، ہم سے بھی کیا ہے۔ یہ جو آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ یہ جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 73، تو اس میں کیا آپ نے یہ جو فرمایا کہ ازواج کی حیثیت سے نہیں بلکہ نبی ایک معصوم کی ماں ہونے کی حیثیت سے اہل بیت میں ان کو شامل کیا گیا ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی قرآنی دلیل ہے؟ دیکھیں جہاں تک ہے تعلق، ایک تو یہ نہیں آپ ان ٹھیک ہے تعجبین جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کے لیے ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، صیغہ جو ہے نا وہ مؤنث کا ہے، استفہام کے ساتھ ہے، اور یہ بہت اچھی بات کی، لیکن علیکم اہل البیت یعنی یہ جو ہے یہاں پہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں ان صیغوں کے حساب سے آپ کو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جمع میں ایک اگر خاتون ہو تب بھی اس میں آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ تذکیر کا صیغہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس عظمت کو پیش نظر رکھنے کے لیے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، یعنی یہاں پہ دوسری جو ہے نا یہ بھی ہے کہ اس مادری جو سلسلہ ہے
اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. انہوں نے ہم دونوں سے کیا ہے تو میں نے قرآن کی آیت نکال رکھی ہے, اس کو ہم اسکرین پر دکھا دیں گے کہ خود حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ کے نبی نے اہل بیت کہا. وہی مانگ رہے تھے کہ کوئی دلیل آپ دیں کہ قرآن میں کسی نبی کی ماں کو اہل بیت کہا ہو, یہ آپ دلیل لائیں, تو یہ ہم دینے جا رہے ہیں. وہ بھی ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہاں پہ اگر آپ مفسرین میں اگر چلے جائیں جو انہوں نے بڑی اچھی اس کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ یہاں پہ بھی علیکم اہل البیت سے مراد بھی وہی آل محمد ہیں. کہ جہاں پہ مثلا آپ جب پڑھتے ہیں درود ابراہیمی تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی یہ جو سلسلہ ہے پھر جڑ کر وہیں چلا جاتا ہے, منتہی ہوتا ہے. ایسا وہاں پہ نہیں ہے. ایک چیز آپ کو میں کنفیوژن سے اس کی نکالوں, ہماری چونکہ میں نے پہلے بھی کہا شاید میں بات کو واضح نہیں کر سکا, اہل البیت جو کہا جاتا ہے لغوی معنی میں یہاں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے, وہ ہیں ان کی, اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو اہل البیت کہہ رہے ہیں ہم وہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جو معصوم ہیں ان کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں, اس میں باہر کے وہ شامل نہیں. یعنی آپ اس کو بعض علماء نے بڑی اچھی اس کو کیا ہے, کیٹیگرائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بعض جو ہے نا وہ اہل بیت ہیں, اہل بیت نسب کے اعتبار کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, بعض اپنے ریلیشن کے حساب کے ساتھ ہیں, جس طرح بیوی ہو گئے سارے. بعض جو اہل بیت کی مثال ہے وہ شرف اور طہارت کی اور تطہیر کی بنیاد پر ہے. وہاں جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی آیت تطہیر میں, وہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو اہل بیت شرف ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ ہم عمومی اس معنی میں نہیں لے رہے ہیں اس کو, اس طرح تو لغوی معنی میں لے کر تو سب کو شامل نہیں کرنا ہے. بات یہ ہے کہ جو شان نزول ہے تو عصمت کے معنی میں ہے, معنی میں ہے, وہ اہل بیت ہے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کویسچن, پھر میں آپ کی طرف چوں کہا تھا, مجھے پتہ ہے کہ اس کو آیت کا ریفرنس بھی اس کو بھی آپ دکھا دیں. بلکہ دوسرا جو یہ ہے کہا کہ جو باقی جو 9 امام ہیں ان کا کیا بنے گا, یہ بھی بہت اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کویسچن ہے. ان کا انصاف کے ساتھ اگر دیکھا جائے بہت ہی اچھا. بعد میں رکھنا تھا, پہلے ایک تو ختم کر لینا, چلے اس کو ختم پھر اس کے بعد دوسری انما کے جو آیت کے جو حصہ ٹھیک ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں. میرے بھائی پرویز, آپ کی تشفی کے لیے آپ نے قرآنی دلیل مانگی ہے کہ جس میں اللہ نے کسی نبی کی ماں کو اہل بیت کہا ہو. جی ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے, اور قرآن ہی میں کہا ہے, کہیں اور نہیں ہے. اور اس لیے نہیں کہ وہ حضرت عمران کی بیوی ہیں, یہاں زوجیت کی وجہ سے نہیں ہے اہل بیت میں. یہاں حضرت عمران کی بیوی کی حیثیت سے اللہ نے انہیں اہل بیت نہیں کہا, جیسے ہم نے اس آیت کریمہ کو کہ جو سورہ ہود کی آیت ہے جس میں علیکم اہل البیت آیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, علیکم اہل البیت آیا ہے, وہاں علیکم میں خالی جناب سارہ یا ہاجرہ نہیں ہے, وہ زوجہ کی حیثیت سے نہیں ہے, بلکہ ماں, معصوم کی ماں ہونے کی حیثیت سے اہل بیت ہیں. علیکم اہل بیت بھی اسی لیے ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے دلیل مانگی ہے, ہم نے آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنی ہے, وہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 12. اتفاق سے بھی اس کی آیت کا نمبر 12 ہی ہے. ذرا غور سے ہمارے بھائی دیکھیں, اسکرین پر بھی اگر دکھا سکتے ہو دکھائیں. جی ہاں, یہ سب سے اوپر جو آیت ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر ہم نے ہر دودھ پلانے والی کو حرام قرار دے دیا اس سے پہلے. فقالت, اس کے بعد جو حضرت موسیٰ کی بہن گئی تھی وہاں فرعون کے گھر, تو انہوں نے کہا کہ حل ادلکم, کیا میں تمہیں بتاؤں کوئی ایسا گھرانہ, ایسا گھر کہ جو اس بچے کی کفالت کر لے. حل ادلکم علی اہل بیتن, یہ اہل بیت سے مراد حضرت موسیٰ کی ماں ہے, عمران کی زوجہ کی حیثیت سے نہیں ہے میرے بھائی, یہ حضرت موسیٰ کی ماں کی حیثیت سے ہیں. علی اہل بیتن یکفلونہ لکم وہم لہو ناصحون. یہ اور وہ اہل بیت اس کے لیے ناصح بھی ہوں گے, یعنی خیر خواہ بھی ہوں گے. اب وہ جو اہل بیت
جن کی رہنمائی دی جا رہی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی حیثیت سے ہے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا ہے اس سے مراد زوجہ نہیں ہے بلکہ کسی معصوم کی ماں کی حیثیت سے ہے۔ مثلا آیت تطہیر میں دیکھیں وہ تحدیدات دیکھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی وہ تحدیدات کے ساتھ بیوت کہا یا اہل بیت کہا، تو فرق ہے نا، اہل بیوت ہونا اور ہے، اہل بیت ہونا اور ہے۔ انما یرید اللہ میں جو انما کا حصر ہے یہ جو ہے کیا خمسہ طیبہ کے علاوہ باقی اماموں کے لیے گنجائش اس میں ہے؟ اس پر بات کیجئے۔ دیکھیں جہاں تک ہے تعلق واقعاً وہاں پہ جو موجود ہیں ہستیاں وہ تو ظاہر ہے کہ ان میں انحصار موجود ہے، چونکہ باقی جو ائمہ ہیں ان کے لیے آپ کو دلیل چاہیے ہوگی کیا اس آیت میں شامل ہیں، کس کے ذریعے شامل ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان روایات کے تحت وہ بھی اس آیت تطہیر کا مصداق ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی بھی روایت امام زین العابدین علیہ السلام کی آپ کو سنائی ہے، اور پیغمبر اسلام کی متعدد جو روایات ہیں یعنی معصومون کہا گیا ہے وہاں پہ، وہ بھی اس شان تطہیر میں اور اس آیت تطہیر کا مصداق ہیں۔ ہمیشہ ایک آیت کو اس لحاظ کے سے ہر مسلمان کو اس بات کا بہرکیف اندازہ ہے کہ جو آیات ہیں وہ آیات ایک ٹائم کے لیے نہیں ہیں، یہ آیات تا قیامت رہنے والی ہیں۔ آیت تطہیر کا مصداق اب بھی موجود ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے، اب بھی وہ حاضر ہے اور وہ جانتا ہے، اس وجہ سے کہ قرآن ایٹرنل ہے، قرآن کوئی ایک دور کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی قرآنی پیغام کسی زمانے کے لیے خاص ہے بلکہ تا قیامت رہنے والا ہے۔ آیت تطہیر کا بھی مصداق اب بھی موجود ہے، اور وہ جو سلسلہ خود روایات کے تحت ہے، اور اہل تسنن اہل تشیع سب کے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ تسعۃ من ولد الحسین ذریت الحسین، یعنی بعض میں کہا گیا ہے معصومون، یہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے، آپ یہ دیکھیں اب چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، جہاں تک ہے امام حسن و امام حسین تک تعلق ہے، امام زین العابدین کے بارے میں خود روایات ڈائریکٹ موجود ہیں، بلکہ قیامت کا دن جب آئے گا اور کہا جائے گا، ایک دفعہ آواز آئے گی اے زین العباد، تو ایسے میں میرا بیٹا حسین اور علی ابن الحسین آگے بڑھے گا اور ہر طرف سے آواز آئے گی۔ جہاں تک امام محمد باقر کا تعلق ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو بتایا گئے، امام جعفر صادق کا تعلق ہے، سب کو بتا کے گئے کہ صادق فی قولہ و فعلہ، اسی طرح ہر معصوم امام کا پیغمبر اسلام تعارف کرا کے گئے ہیں اور ان کی عصمت کو نمایاں کر کے، لہٰذا اس آیت تطہیر کے جو مصداق ہیں اس میں ہمارے 9 جو معصوم امام ہیں وہ بھی موجود ہیں، جس طرح بھی میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں وہ روایت بھی پڑھ کے سنائی ہے۔ بہت عمدہ۔ میں چاہوں گا کہ صرف ایک بات جو ہے نا تھوڑی سی مزید واضح کر دوں کہ اگر انما کا حصر ہے اور وہ 5 شخصیات کے لیے ہے تو اس وقت 5 ہی شخصیات تھیں۔ آپ غور سے میری بات دیکھیے، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی شامل نہیں کیا گیا۔ ان 5 نورانی ہستیوں کو عصمت کبریٰ پر اللہ نے جو فائز کیا، انہی کو میدان مباہلہ میں بھی آپ ذرا دیکھیے کہ میدان مباہلہ میں جناب زینب موجود مطلب ہو سکتی تھیں لیکن نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ان کو بھی ساتھ نہیں رکھا۔ ہمارے یہاں کوئی رشتہ داری کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے 3 اور بھائی بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں ان کے، حضرت علی علیہ السلام کے۔ ہم معصوم اور امام اول مولا علی کو ہی مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی فیصلہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور مزید آپ کی تھوڑی سی تسلی کے لیے میں حدیث وہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جو اہل سنت کی کتابوں میں بعض البتہ وہ آئی ہے اور اہل تشیع کے ہاں تو اجماعی ہے اس پر۔ یہی آیہ کریمہ کے نزول کے بعد ذرا میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے دیکھیں کہ اسی آیہ کریمہ کے نزول کے بعد وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی، اللہ کے نبی نے اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اے علی، هَذِهِ الْآيَةُ، یہ آیت تطہیر، نزلت فیکا، تمہارے حق میں، وفی سبتیہ، اور تمہارے 2 فرزند امام حسن و حسین کے حق میں، والائمۃ من ولدکا، اور آپ کی اولاد میں جو امام ہیں
ان کے حق میں، ان کے فضیلت میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اب وہاں حصار کا جو صحیح مفہوم ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے خود بتا دیا۔ قلت یا رسول اللہ وکم الائمۃ بعدک، میرے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ قال انت یا علی ثم ابناک الحسن والحسین وبعد الحسین علی ابنہ وبعد علی محمد ابنہ وبعد محمد جعفر ابنہ، اور پورے سارے 12 اماموں کے نام اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے بتا دیے۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ والحجۃ من ولد الحسن ہاکذا وجدت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہاکذا وجدت اسامیہم مکتوبۃ علی ساق العرش، عرش کی تختی پر یہی میں نے لکھا ہوا پایا ہے کہ میرے بعد 12 ائمہ ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ فسألت اللہ عز وجل عن ذلک، میں نے ان ناموں کے بارے میں اللہ سے پوچھا، فقال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد ہم الائمۃ بعدک مطہرون معصومون، مطہرون یہ وہ ائمہ ہیں جو آپ کے بعد ہوں گے جو سب کے سب مطہر ہوں گے، معصوم ہوں گے، وَأَعْدَاؤُهُمْ، اور ان کے دشمن ملعونون، ان کے دشمن ملعون ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ آپ جو ہے حدیث البتہ اجماعی طور پر سند کے اعتبار سے بہت مضبوط حدیث اہل تشیع کے ہاں ہے، لیکن اہل سنت کی بھی بعض کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ ہم اس حدیث کے کچھ حصے کو دلائل النبوہ امام بیہقی سے بھی بتا سکتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا آج کہ پرانی کتابوں میں نسخوں میں یہ حدیث تھی جس کو نکال دیا گیا بعد میں۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس ٹائم مزید نہیں رہ گیا ہے، مسز نقوی نے دعا کے لیے کہا، ذرا دعا فرما دیجیے گا واٹ فورڈ سے۔ اللہ پاک انشاءاللہ انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور مشکلات دور فرمائے۔ انشاءاللہ حدیث قصہ اور دعائے توسل کو ضرور پڑھیں گھر میں تاکہ خیر و برکت ہو، اور اپنے جو گھر والے ہیں انہیں کہیں آذان بھی کہیں اپنے گھر میں تاکہ مشکلات بھی دور ہوں اور برکات بھی نازل ہوں انشاءاللہ۔ تعظیم نقوی صاحب الہی امین، اللہ ان کو واقعاً بھی ہر مصیبت سے پریشانی سے محفوظ رکھے۔ تعظیم نقوی صاحب نے لندن سے، اللہ تو بہرحال کیفیات جو انسان کی کیفیات ہیں اس سے کم و کیف سے بہت بالاتر ہے، غضب اور خوشی کا تصور اس کی ذات میں تو نہیں کیا جا سکتا، تو لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم دعا کرو کہ وہ بندوں کا راستہ کہ جن پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو، یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ مظہر بھی ہیں کچھ ہستیاں کہ جن کے غضب کو اللہ نے اپنا غضب کہا ہو۔ دیکھیں اس سے پہلے ابھی ہم روایت پڑھ چکے تھے، ان اللہ یرضا لرضا الفاطمہ ویغضب لغضبہا، یعنی یہ وہی چیز ہیں کہ ہر نبی اور ہر معصوم، ہر رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مظہر صفات بن کر آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان صفات میں جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، صرف مظہر اور چیز ہوتی ہے، یعنی ان صفات کو نمایاں کرنے والی ذات، یعنی ایلومینیشن جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، ایلومینیشن آف گاڈ یا مینیفیسٹیشن آف گاڈ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی، اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کا علم کیسے پتہ چلتا، اللہ کی قدرت کیسے پتہ چلتی، اللہ کا کرم کیسے پتہ چلتا، اللہ کا علم کیسے پتہ چلتا، یہ اللہ نے نمونے بنا کر دیے ہیں جو حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خاتم اور ان سے لے کر مہدی دوران تک، یہ وہ نمونے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو مظہر صفات پروردگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی رضاؤں کا مرکز ہے۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں جو کہا کہ نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں، یعنی مطلب یعنی یہ ہے کہ ہمیں دیکھو، اگر ہم راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے، اگر ہم ناراض ہیں تو خدا بھی ناراض ہے۔ اسی طرح ہے سب سے بڑی جو عصمت کبریٰ اور رضایت پروردگار کا معیار ہے جس پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، عصمت فاطمیہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جن پر یہ غضبناک ہیں ان پہ اللہ بھی غضبناک ہے، جن پہ یہ راضی ہیں اللہ بھی اس پر راضی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کا سیر و سلوک دیکھو، ان کے طور اور اطوار اور ان کی سیرت طیبہ کو دیکھو انشاءاللہ۔ بہت کم ہے، سید علی جان شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بہت ہی عمدہ سوال لے کر آتے ہیں، اور سوال کیا بلکہ اس سوال کے ذیل میں جواب بھی ہوتا ہے، اور یہ
ایک روش ہے جس سے یقیناً دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ واٹفورڈ سے ہمارے یہ بزرگ سید علی جان شاہ صاحب آئے، ولایت کے سلسلے میں پوچھا کہ وہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو کیا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بعد جو 11 امام ہیں وہ بھی اس ولایت کے مصداق ہوں؟ بالکل، جو ہے جہاں تک ولایت کا تعلق ہے، ولایت امیر المومنین بالکل اس سیم کانٹیکس میں باقی ائمہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تھوڑی سی جو ہے میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ معصوم، یعنی معصوم تام جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے، نہیں، اولیاء خدا اس کے لیے تامہ کے لیے عصمت تامہ چاہیے، لیکن ولایت جزوی بھی ہو سکتی ہے، ولایت جزوی بھی ہو سکتی ہے، اور اس لیے اسی حساب سے ان کو جو ائمہ خود بذات خود گرانٹ کرتے تھے بعض کو، تو ولایت عطا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ اس سوال کا بھی ہو گیا۔ ایک آخری سوال جو ان کا تھا بہت عمدہ سوال ہے کہ معصومین میں بھی کوئی درجات ہیں، عصمت کے بھی کچھ درجات ہیں، یقیناً ہیں۔ میں مختصر کروں گا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عصمت کی گفتگو جاری رہے گی۔ ایک ہوتا ہے عصمت صغریٰ اور ایک ہوتا ہے عصمت کبریٰ۔ عصمت صغریٰ یعنی چھوٹی عصمت، عصمت کبریٰ یعنی بڑی عصمت۔ کیا مطلب ہے؟ کیا گناہ سے محفوظ ہیں تو عصمت صغریٰ والے محفوظ نہیں ہیں؟ وہ بھی محفوظ ہیں، اور عصمت کبریٰ والے بھی محفوظ ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عصمت صغریٰ کے حامل معصوم گناہ سے تو محفوظ ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ان سے ترک اولا سرزد ہو جائے، لیکن عصمت کبریٰ پر جو فائز ہوتے ہیں، اور جو کہ 14 معصومین ہیں، ہم جب کہتے ہیں نا معصومین 14 ہیں، یہ عصمت کبریٰ پر فائز معصومین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ 14 ہستیاں ہیں جن کی مرکزیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ یہ عصمت کبریٰ پر حاصل ہیں، یعنی فائز ہیں، یعنی یہ ترک اولا بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا ہے، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں یا بتاتے ہیں وہی اولا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، وہ کوئی ترک اولا سرزد ان سے نہیں ہوتا۔ باقی میرے خیال میں اتنے ہی ہمارے کالرز بھی تھے، اور ہمارے سوال کے جواب بھی تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ، آپ نے بھی ہمارے ساتھ اس پورے سفر کو طے کیا، ہمارے ناظرین نے بھی توجہ کی، آپ کا بھی شکریہ ناظرین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔